آج موسم بہت خراب ہو رہا تھا اور میری طبیعت بھی کافی خراب تھی، تو میں نے صبح ہی چھٹی لینے کے لیے میسج کیا، لیکن مجھے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا گیا کہ میں ہر حال میں آفس آؤں، اور میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ صرف اس انسان کی ضد تھی۔ بخار میں تڑپتے ہوئے جسم کو سنبھال کر میں اٹھ کھڑی ہوئی، تیار ہو کر میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ آفس کے لیے نکل آئی، لیکن آتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو چکی تھی، اور اسی دیر کی وجہ سے مجھے پورے آفس کے سامنے پورے 5 منٹ اس انسان سے بے عزت ہونا پڑا۔ میں بس سر جھکائے غصے بھرے چہرے کے ساتھ کھڑی رہی۔ میں نے اسے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، جبکہ وہ اچھا خاصا دہاڑتے ہوئے مجھے احساس دلا چکا تھا کہ میں اگر اپنی غیر ذمہ داری حرکتوں سے باز نہیں آ سکتی تو گھر بیٹھ جاؤں، یہاں میری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتنی بے عزتی کے بعد میں نے ایک غصے بھری نظر سے سمیر خان کو دیکھا تھا اور پلٹ گئی تھی، اور اس انسان کو اس بات پر بھی غصہ آیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ معاملہ میرے دیر سے آنے کا نہیں ہے۔ میں سمیر کی اصلی نفرت اور غصے کو جانتی تھی، اور وہ کس بات کی بھڑاس نکال رہا تھا وہ بھی مجھے اچھی طرح پتہ تھا، لیکن میں نے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ ایک تو بخار، اور دوسرا آتے ہی اتنی بے عزتی۔ پورا دن ہی عجیب گزرا تھا۔ جب چھٹی کے وقت میں چین کی سانس لیتے ہوئے باہر نکلی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ ڈرائیور نہ جانے کیوں مجھے لینے نہیں آیا۔ میں 2 بار کال کر چکی تھی، لیکن ایک تو اتنی تیز بارش اور دوسرا ٹریفک، اس کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اس انسان کی ضد کی وجہ سے آفس میں رک نہیں سکتی تھی، بلکہ باہر سڑک پر ایک بے نام سے شیڈ کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ جب وہ گاڑی بڑھائے ہوئے میرے پاس آ گیا، شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے جھک کر میرا چہرہ دیکھا تھا۔ آ جاؤ، گاڑی میں بیٹھو، تمہارا ڈرائیور بھی تمہاری طرح ڈھیٹ ہے۔ اس انسان کے لہجے میں اتنا زہر تھا کہ میں نے آنکھیں لال کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اب میں اس کے آفس سے نکل آئی تھی، اور وہ اس وقت مجھ پر کوئی حق نہیں جما سکتا تھا۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے آپ کی مسٹر خان کہ میں آپ کے اس کھٹارا جہاز میں بیٹھ کر گھر تک جاؤں گی۔ آپ جا سکتے ہیں، ڈرائیور جب بھی آئے میں آ جاؤں گی، فکر مت کیجیے۔ میں نے جس لہجے میں سمیر خان سے کہا تھا، اس کے تو اچھے خاصے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ اس کا بس نہیں چلا کہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال لیتا، لیکن بے بسی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک کھا جانے والی نظر وہ مجھ پر ڈالتے ہوئے میرے اوپر لعنت بھیج کر وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ میں زہر بھری نظروں سے اس کی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ بڑا آیا میرا ہمدرد۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ایک نظر اپنی گاڑی پر ڈالی۔ نہ جانے ڈرائیور کو کون سی موت نے گھیر لیا تھا جو اتنا ٹائم لگا دیا۔ بارش اب کچھ کم ہوئی اور میں شیڈ کے نیچے سے نکل کر سڑک پر چلنے لگی۔ ویسے بھی وہاں لڑکوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی، اور اس حالت میں یہاں کھڑے ہونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ مجھے بہتر لگا کہ میں تھوڑی دیر تک پیدل چل لوں، تب تک شاید ڈرائیور بھی آ جائے۔ میں آج اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کے موڈ میں تھی۔ گھر سے میں نے جتنی مشکل سے نوکری کی اجازت لی تھی، یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ آج تک خان حویلی کی کسی بھی لڑکی نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا تھا، لیکن میں اپنے بلبوتے پر اپنی پڑھائی کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں بزنس جوائن کرنا چاہتی ہوں، اور سمیر خان پاگل ہی ہو گیا تھا۔ پاپا، اب کیا ہمارے گھر کی لڑکیاں ہمارے ساتھ آ کر بزنس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گی؟ تو پھر بہتر ہے کہ ہم چوڑیاں پہن کر بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنی دقیانوسی سوچ بتائی، اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیسا پڑھا لکھا جاہل انسان تھا جو عورتوں کو آگے بڑھنے کے خلاف تھا۔ چاچا جی، یہ میرا حق ہے، میں اپنی پڑھائی خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی ضد پر اٹک گئی۔ چاچا نے بھی بہت کوشش کی تھی کہ میں اپنی ضد چھوڑ دوں اور اس بات سے پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن میری ضد دیکھ کر آخر کار انہوں نے مجھے اتنی اجازت دے دی کہ میں سمیر کے ساتھ ہی آفس جوائن کر لوں اور اس کی سیکرٹری کے طور پر اس کے انڈر کام کرتی رہوں۔ مجھے یہ کبھی منظور نہیں تھا۔ میں جانتی تھی سمیر خان مجھے رکنے نہیں دے گا، اور وہی ہوا۔ اس انسان نے مجھے بات بات پر بے عزت کرنا شروع کر دیا۔ کام کا بوجھ، بے عزتی۔ لیکن میں بھی ردا خان تھی، ہار ماننا میں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔
اپنی انٹیلیجنس کے بلبوتے پر میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں میں اتنی بات نہیں تھی کہ ہم ایک گھر میں آتے ہوئے ایک ہی گاڑی کا استعمال کر لیتے۔ مجھے ڈرائیور چھوڑ جاتا اور لے جاتا، جبکہ سمیر خان اپنی گاڑی پر آتا تھا۔ آفس میں کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں تھی کہ میں سمیر خان کی کزن ہوں یا ہم دونوں ایک ہی پریوار سے بلانگ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ مجھے کبھی اتنی عزت دیا کرتا تھا۔ مجھے بھی اس کی موجودگی، اس کے رویے، اس کی بدتمیزی سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اگر فرق پڑتا تھا تو اپنی عزت، اپنے کردار اور اپنے مقام سے، اور میں نے سوچا تھا کہ میں ایک دن سمیر خان سے بڑا مقام حاصل کر کے رہوں گی۔ اب یہ تو تقدیر کے حوالے تھا کہ تقدیر مجھے کتنا بے عزت اور رسوا کرنے والی تھی، وہ بھی سمیر خان کے ہاتھوں۔ کچھ ہی دور پیدل چلی ہی تھی کہ ایک بار پھر بہت زور سے بارش ہونے لگی۔ میں پوری طرح بھیگ گئی، ادھر ادھر کوئی سرکشت جگہ بھی نہیں تھی، اور میرے بھیگے ہوئے کپڑے لگاتار میری باڈی کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ شال اپنے شریر کے ادھر ادھر لپیٹ کر میں خود کو سرکشت محسوس نہیں کر رہی تھی۔ آتے جاتے لوگوں کی نظر مجھ پر پڑ رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی، اور اس وقت میرا بھیگا بھیگا حسن نہ جانے کتنے لوگوں کا دھیان میری طرف کھینچ رہا تھا۔ سمیر خان آگے ہی راستے پر پہنچا تھا جب اسے پتہ چلا کہ وہ فائل آفس میں ٹیبل پر ہی بھول کر آ رہا ہے۔ ایک دم گاڑی روکتے ہوئے اس نے سوچا تھا اس وقت تو چوکیدار بھی چلا گیا ہوگا اور اسے اب واپس جانا پڑے گا۔ وہ فائل بہت ضروری تھی، وہ رات میں اسے ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتا تھا، اور صبح اس کی میٹنگ میں شاید ضرورت پڑ جاتی، اس لیے اسے گاڑی واپس موڑنی پڑی۔ اس وقت وہ کسی کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، بس ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا، واپس جا کر فائل اٹھا لیتا اور پھر گھر چلا جاتا۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا، ابھی آفس سے تھوڑا ہی دور تھا جب اسے میں سڑک پر آتی ہوئی دکھائی دی، اور اس نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے مجھے دیکھا۔ وہ نظروں کا دھوکہ نہیں تھا، وہ میں ہی تھی، سفید رنگ کے کرتے میں، بھیگا ہوا جسم اور کندھوں پر ڈالی ہوئی شال۔ میں اس وقت پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ ڈرائیور ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا، اور میں ابھی تک سڑک پر بھیگتی چلی آ رہی تھی۔ میری حالت اور ادھر ادھر موجود لوگوں کی نظریں دیکھتے ہوئے اسے بہت غصہ آیا۔ میرے پاس گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے زہر بری نظروں سے مجھے دیکھا۔ جب میں پلٹ کر سمیر کو دیکھنے لگی، میرے چہرے پر عجیب سی شرمندگی پھیل گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے سمیر کو بڑی اکڑ سے کہا تھا کہ ڈرائیور مجھے لینے آ رہا ہے اور میں گھر چلی جاؤں گی، لیکن اس وقت میں سڑک پر بیچاری اور مددگار کھڑی تھی۔ مجھے ڈرائیور پر بہت ہی غصہ آ رہا تھا، جس نے آج مجھے بہت شرمندہ کیا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھو، سمیر نے اس لہجے میں کہا تھا کہ میں بنا وقت برباد کیے سر جھکا کر دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر وہ دہاڑا تھا، آگے آ کر بیٹھو، تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں میں۔ شاید کوئی اور وقت ہوتا تو میں ایک بار پھر اسے بہت سناتی، لیکن اس وقت میری حالت بہت عجیب تھی۔ میں خود اپنی حالت سے شرمندہ ہو رہی تھی، اور دوسرا اس وقت مجھے مدد کی ضرورت تھی۔ میں نے سر اٹھا کر سمیر کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن میں بنا دیکھے ہی جان سکتی تھی کہ سمیر اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ میرے گیلے کرتے سے جھلکتی ہوئی رانوں پر ایک نظر ڈالنے کے بعد سمیر نے منہ موڑ لیا۔ اس کا تعلق پٹھان خاندان سے تھا، اس کی عزت کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ میں اس کے گھر کی عزت ہوتے ہوئے یوں سڑک پر پھرتی رہوں، وہ بھی اس حلیے میں۔ واپسی کا راستہ پتہ ہی نہیں چلا کب ختم ہو گیا۔ وہ بہت تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا حویلی میں واپس آیا تھا، اور آتے ہی میری طرف کا دروازہ کھول کر مجھے کھینچتے ہوئے نیچے اتار لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے سمیر خان، چھوڑو مجھے۔ میں نے اپنی نازک سی کلائی کو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر جا رہا تھا، اور پھر لاؤنج میں جاتے ہی مجھے چاچا کے سامنے پھینک دیا۔ اسی دن کے لیے میں نے کہا تھا پاپا کہ اسے گھر سے باہر مت بھیجیے، اس کا حلیہ دیکھیے۔ میں نے شرمندہ ہو کر جلدی سے شال کو اپنے ادھر ادھر لپیٹ لیا۔ چاچا حیرت سے مجھے اور سمیر خان کو دیکھ رہے تھے، انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کیا آپ کو اسے دیکھتے ہوئے گھن نہیں آ رہی؟ آپ کا سر شرم سے نہیں جھک رہا؟
اس نے ہماری عزت کو سڑک پر رون دیا ہے۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا سمیر خان؟ میں زور سے چیخی تھی اور سمیر نے دہاڑتے ہوئے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ خبردار، اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سمیر چاچا کی آواز پر اس نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، ورنہ شاید اس کا ہاتھ آج میرے چہرے پر چھپ جاتا۔ میں روتی ہوئی چاچا کے پاس چلی گئی۔ پاپا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک بد کردار لڑکی ہے جسے اپنے کردار سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ سمیر نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے میری شال کو کھینچ لیا اور میں نے جلدی سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی حالت دیکھی ہے؟ اس کا حلیہ کوٹھے میں بیٹھی ہوئی کسی لڑکی کی طرح ہے۔ اور میں چلاتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ میری ماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا تھا۔ بس کر دو سمیر خان، اتنی بھی کوئی بڑی غلطی نہیں کی اس نے جو تم اس حد تک جا رہے ہو۔ اس بار ماں کو خود ہی ان کے بیچ آنا پڑا۔ ردا کو کمرے میں لے کر جائیں بھابھی، اور سمیر خان تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ چاچا نے معاملے کو سنبھالنا چاہا اور ماں مجھے سہارا دیتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ میں رو رو کر بے حال تھی۔ آج سمیر نے میرے لیے جو باتیں کہی تھیں، میری نفرت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کا تماشا بنا کر سمیر نے مجھے چاچا کے سامنے پیش کیا۔ ماں مجھے لگاتار چپ کروا رہی تھیں، لیکن بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اور اتنی بے عزتی کے بعد مجھے بخار ہوتا چلا گیا۔ بڑی مشکل سے میرے کپڑے چینج کروانے کے بعد ماں نے مجھے چائے کا ایک کپ پلایا اور پھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دماغ سے سمیر خان کی باتیں جا ہی نہیں رہی تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی سمیر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس حالت میں لوگوں کے بیچ دیکھ کر اسے بہت ہی غصہ آ رہا تھا، جبکہ وہ خود کوئی اچھا انسان نہیں تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں تھی جب وہ کلب نہ گیا ہو اور رانیہ کی باہوں میں دن نہ گزارے ہوں، لیکن اس کے علاوہ سمیر کو میرا یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ شاید اس نے کبھی میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر وہ کافی دیر بھیگتا رہا۔ جب اس کے اندر کی جلن کم ہوئی تو کپڑے بدلنے کے بعد وہ ایسے ہی بستر پر لیٹ گیا اور دماغ سکون میں آ گیا اور اسے سکون آنے لگا اور وہ گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس وقت میں پوری طرح بخار میں تپ رہی تھی۔ آج جو کچھ تم نے میرے بارے میں کہا ہے میں کبھی نہیں بھول سکتی سمیر خان۔ تم نے مجھے ایک کوٹھے والی سے ملایا ہے، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں ایک عزت دار لڑکی ہوں۔ میں لگاتار خود سے باتیں کر رہی تھی۔ چاچا کو ثابت کر کے بتاؤں گی کہ میں نہیں بلکہ تم ایک بدماش لڑکے ہو۔ تمہارے بارے میں سب کچھ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ تمہاری عیاشیوں کے بارے میں کون نہیں جانتا ہے؟ سمیر خان، پورے شہر کو پتہ ہے کہ تمہاری راتیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ گزرتی ہیں۔ میں نیند میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ مجھے ہر حال میں سمیر خان کو غلط ثابت کرنا تھا، اور میں نے اپنے دماغ میں ایک ایسا خطرناک پلان بنا لیا تھا جسے پورا کرنے کے بعد مجھے سمیر کے کردار کو پوری حویلی کے سامنے لے کر آنا تھا، اور تب اسے احساس ہوتا کہ کسی کے کردار کی دھجیاں اڑا دینا کسے کہتے ہیں۔ اور اب میں نازک سی لڑکی سمیر خان کے سامنے اتر آئی تھی۔ یہ تو پر والا ہی جانتا تھا کہ ہم دونوں کے بنا بات کی نفرت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ 2 دنوں تک میں آفس بھی نہیں جا پائی۔ مجھے بہت بخار تھا اور ماں لگاتار میری خدمت میں لگی ہوئی تھیں۔ چاچا نے دوبارہ کبھی اس بات کو نہیں دہرایا تھا، لیکن اس کے بعد بھی میرے دماغ میں عجیب سی بات پھیل گئی کہ نہ جانے گھر والے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ سمیر نے میرے بارے میں جو بات بتائی تھی وہ بالکل غلط تھی، لیکن پھر بھی میں شرمندگی سے سر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے آج تک ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا جس سے میرے باپ کی عزت پر آ جائے۔ کچھ سال پہلے ہی میں اپنے پاپا سے بچھڑ گئی، اور یہ دکھ مجھ پر اس قدر حاوی ہوا کہ میں بہت سالوں تک ان کی جدائی کے فیس سے باہر ہی نہیں نکل پائی تھی۔ میں پاپا سے بہت محبت کرتی تھی، اور پاپا بھی۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور ان کے جینے کا سہارا بھی، لیکن اچانک ہونے والے ہارٹ اٹیک نے پاپا کو پل بھر میں ہی دوسری دنیا میں پہنچا دیا، اور میں ہاتھ ملتی رہ گئی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں پاپا سے اتنی جلدی بچھڑ جاؤں گی،
लेकिन शायद मौत कभी चेतावनी देकर नहीं आती। उनके मरने के बाद मेरे कितने ही साल इस दुख में बीत गए, लेकिन इस दुख से निकलने के लिए ही मैंने बाहर की दुनिया में झांक कर देखा था। मैं देखना चाहती थी कि बाहर की दुनिया में कैसे बिजी रह सकते हैं। मैं चाहती थी कि पापा की सारी यादें मेरे दिमाग में रहें, लेकिन काम के बोझ की वजह से थोड़ी कम हो जाएं। मुझे तकलीफ़ ना पहुँचे, लेकिन यहाँ आकर मुझे जितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था, मुझे पापा की याद पहले से ज़्यादा सता रही थी। काश वो होते तो शायद समीर खान का मुंह नोच लेते, जिसने उनकी बेटी के बारे में ऐसी बातें कही थीं। ये ऊपर वाले की तरफ से दिया गया एक मौका था, या बदला लेने के लिए एक रास्ता। जब मुझे उस दिन पता चला कि घर के सब लोग दावत पर जा रहे हैं, राहिला आंटी, जो समीर खान की खाला थी, विदेश में जाकर रहने का इरादा रखती थी, और विदेश जाने से पहले उन्होंने घर के सभी लोगों की दावत की थी। मैंने अपने आराम पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना था। माँ ने मुझसे जाने को बहुत कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं घर पर ही रहूँगी, जबकि मुझे पता नहीं था समीर खान भी घर पर रुकने वाला है, और समीर खान को भी नहीं पता था कि मैं घर में रुकी हुई हूँ। इस वक्त मैं अपने कमरे में थी, किताबें पढ़ते हुए। मैंने नौकरानी से कह दिया कि मुझे खाने के लिए डिस्टर्ब ना करे। जब भी मेरा दिल चाहेगा मैं खुद ही जाकर खा लूँगी। नौकरानी ने बार बार मेरे दरवाजे पर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। समीर का थोड़ा सा काम था। काम करने के बाद उसे रानिया की कॉल आ गई, और उसने रानिया को बातों बातों में ही बता दिया कि घर के सभी लोग चले गए हैं, घर पर सिर्फ नौकर हैं। रानिया चहक उठी, तो फिर ऐसी हालत में मेरे बिना गुजारा कैसे हो रहा है? रानिया ने कहा, तो समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। अब जब तक तुम्हें अपनी बाहों में शादी करके नहीं ले आता, तब तक तुम्हारे बिना ही गुजारा करना पड़ेगा। उसने सोफे पर टेक लगाते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा। ठीक है, जो आपकी मर्जी, लेकिन हम बातचीत तो कर सकते हैं, एक साथ वक्त तो गुजार सकते हैं। रानिया ने एक नई फरमाइश कर दी, और समीर को खामोश होना पड़ा। ठीक है, कुछ देर के लिए घर आ जाओ। समीर ने पहली बार इजाज़त दी थी, और रानिया खुशी से चहक उठी। ठीक है, ड्राइवर को भेजो, मैं अभी आ रही हूँ। और समीर ने ड्राइवर को भेज दिया। कुछ ही देर में वो हवेली में आते हुए सीधे समीर के कमरे की तरफ गई। कमरे में आते ही वो सीधा समीर के सीने से लिपट गई। मैं इतनी बेताब थी तुम्हारा घर देखने के लिए, और आखिरकार आज मैंने देख ही लिया। सब कुछ कितना शानदार है समीर। वो मुड़ मुड़ कर सब कुछ देख रही थी, और समीर उसकी खुशी से चमकते हुए चेहरे को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। रानिया ने कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए खुद को समीर की बाहों में दे दिया। अब मैं आपसे दिल भर के बातें करूंगी, इतनी बातें जितनी मेरे दिल में हैं। समीर ने उसके खूबसूरत चेहरे को खूबसूरत नज़रों से देखा। जी मैडम, आपके पास कुछ ही वक्त है, जितनी बातें करनी हैं कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद मेरे घर वाले आ जाएंगे, और आपको उनके आने से पहले यहाँ से जाना है। समीर के पास बैठती हुई वो उससे बिना वजह चिपककर बातों में बिजी थी, और समीर बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। मैं काफ़ी देर तक किताबें पढ़ती रही। जब कुछ देर बाद मुझे भूख लगी, तो मैं किचन में चली आई, जहाँ नौकरानी जूस तैयार कर रही थी। मैंने उसे देखते हुए पूछा, तुम किसके लिए जूस तैयार कर रही हो? घर में तो कोई नहीं है। और जो बात नौकरानी ने मुझे बताई, मैं बहुत देर तक हैरानी से उसका चेहरा देखती रही। बीबी जी, समीर खान से मिलने के लिए उनकी कोई दोस्त आई हैं, और वो दोनों इस वक्त कमरे में हैं। मुझे जूस बनाने का हुक्म मिला है। मैं खामोशी से सर झुकाकर किचन से निकल गई। नौकरानी जूस बनाने के बाद समीर के कमरे में गई, और जूस देकर वापस आ गई। और जिस वक्त नौकरानी ने दरवाज़ा खोला था, मैंने झांकते हुए देख लिया, वो लड़की कमरे में ही थी। नौकरानी के जाते ही मैं धीमे कदमों से चलती हुई एक बार फिर उनके दरवाजे के पास गई, और हाथ बढ़ाते हुए दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। उसी वक्त मैं अपने कमरे में आई, और कमरे में आते ही मैंने मोबाइल निकाल कर चाचा को कॉल की थी। चाचा, जल्दी से हवेली में वापस आ जाइए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं इतनी तेज़ी में थी कि चाचा घबरा गए। सब ठीक तो है ना? उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा था। जी जी, सब खैरियत है। प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं, और माँ और चाची को भी साथ लेकर आना।
آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اور چاچا نے کال کاٹ دی اور وہاں سے نکل گئے۔ میں چمکتی ہوئی آنکھوں سے سینے پر ہاتھ لپیٹے ان کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اتنے دھیان سے دروازہ باہر سے لاک کیا تھا کہ اندر بیٹھے لوگوں کو اندازہ ہی نہیں لگا کہ دروازہ لاک ہو گیا ہے۔ وہ اندازہ ہی نہیں لگا پائے کہ وہ کس جال کا شکار ہو چکے ہیں۔ سمیر کے پاس آ کر رانیہ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ رانیہ نے جان بوجھ کر شرٹ کے 2 بٹن کھول دیے اور سمیر کے بہت قریب ہوتے ہوئے اس کو ٹیسٹ کر رہی تھی۔ بار بار اس کے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی، جبکہ سمیر ابھی اسے روکنے کی کوشش میں تھا۔ لیکن کب تک آخر؟ وہ بھی مرد ہی تھا اور یہ وقت وہ دونوں اکیلے تھے۔ رانیہ جس وقت اس کے سینے سے جا لگی، اس نے بھی ہار مانتے ہوئے اس کی کمر پکڑ کر اسے اپنے اور قریب کر لیا اور پیار سے اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ ان کے جسم میں انگارے پھیلنے لگے۔ رانیہ نے اسے اور قریب کرنا چاہا، لیکن سمیر ابھی انکار کر رہا تھا۔ جب دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والے لوگوں کو دیکھ کر وہ وہیں سن کھڑا رہ گیا۔ پاپا، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا اور چاچا کا غصے سے لال ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر باقی باتیں منہ میں ہی رک گئیں۔ رانیہ جیسی چال باز لڑکی کے لیے بہت بڑا موقع تھا۔ اس نے اور زیادہ اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے جان بوجھ کر ایکٹنگ کرتے ہوئے خود کو چاچا کی نظروں میں لانا چاہتی تھی۔ ماں اور چاچی تو دروازے میں ہی حیران کھڑی تھیں اور ان کے پیچھے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے میں سمیر خان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ پائی۔ میرے چہرے پر پھیلی ہوئی چالاک مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک، اور سمیر کو پل بھر میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کھیل کس کی طرف سے کھیلا جا رہا ہے اور وہ بڑی بری طرح سے کھیل کا شکار ہو چکا ہے۔ چاچا کے تھپڑ نے سمیر کے چہرے کو لال کر دیا۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب چاچا نے سمیر پر ہاتھ اٹھایا تھا اور پھر گھسیٹتے ہوئے اس لڑکی کو دور کر دیا۔ ابھی اور اسی وقت اس حویلی سے چلی جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ حویلی کو تمہارے آنے کی خبر ہو، لیکن تمہیں اس حویلی سے جاتا ہوا کوئی نہ دیکھے۔ چاچا کے لہجے میں اتنی سختی اور دھمکی تھی کہ وہ فوراً اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ چاچا کے گھر میں آتے ہی میں سب سے پہلے سمیر کے کمرے کی طرف لے کر گئی تھی۔ آج میں نے رنگے ہاتھوں اس انسان کو پکڑ کر بد کردار ثابت کر دیا۔ ان لوگوں کی نظروں میں جن لوگوں کی نظروں میں سمیر کل تک مجھے بد کردار کہتے ہوئے میری عزت کا تماشا بنا چکا تھا، اور میں قدم قدم بڑھاتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اب آپ کیا کہیں گے سمیر خان؟ کل تک تو آپ ایک معصوم اور عزت دار لڑکی کے کردار کی طرف انگلی اٹھا رہے تھے، اب اپنے کردار کی بات آئی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں نے چالاک مسکراہٹ سے سمیر خان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جس سے لگاتار شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میں چھوٹی سی لڑکی اسے یوں بدنام اور بے عزت کر دوں گی۔ اپنی ماں، چاچی اور بہن کے سامنے اس کی عزت 2 کوڑی کی رہ گئی، اور سمیر کا باپ جو سمیر پر بہت غرور اور گھمنڈ رکھتا تھا، آج سب کچھ ٹوٹ گیا۔ چاچا نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا، اس سے زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس رات سمیر چاچا کے کمرے میں گیا اور جاتے ہی ان کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ پاپا، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ یقین کریے کہ میں نے آج تک اس لڑکی کے ساتھ کبھی بھی کوئی ناجائز تعلق نہیں بنایا۔ چاچا نے اسے خود سے دور کر دیا۔ میں نے جس حالت میں تمہیں دیکھا ہے کہ اس کے بعد بھی تمہاری صفائی دینا بنتا ہے۔ اور سمیر شرم سے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس گھر میں تمہاری جوان بہن ہے، تمہاری چچیری بہن ہے، تم ان کے سامنے کیا کر رہے ہو؟ سمیر خان، تم ہمارا غرور تھے، لیکن تم نے جس طرح ہمیں بدنام اور بے عزت کیا ہے، ہمیں اس سب کی امید نہیں تھی، اور تم نے ایک غیر لڑکی کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، ہمارے سینے پر آگ جلانے کے لیے۔ چاچا کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ سمیر سر جھکائے ان کے قدموں میں بیٹھا رہا۔ پاپا، میں سب سے معافی مانگ لوں گا، لیکن پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ سمیر کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ اس کے کندھے پہلے سے زیادہ جھک چکے تھے، شاید شرمندگی کی وجہ سے، جبکہ وہاں موجود سارے لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ آج تک اسے صرف عقل اور غرور میں ہی دیکھا تھا، اور میں جو اس کے غرور کے ٹوٹنے کا انتظار کر رہی تھی،
اس وقت سمیر کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے میرے دل کو سکون مل رہا تھا۔ آخر تمہاری بد کرداری کو ثابت کر کے میں نے تمہارا غرور توڑ ہی دیا۔ سمیر خان، تم یاد رکھو گے کہ تمہارا کس سے پالا پڑا ہے۔ اب تم ساری عمر نہیں بھولو گے کہ بد کردار کون تھا۔ وہ شاید آخری رات تھی، اور اس رات کے بعد سمیر خان جیسے مر گیا۔ اس کے اندر جنم لینے والا سمیر خان بالکل الگ تھا، جس کے سامنے اگر کوئی لڑائی بھی کرتا تو وہ خاموش رہتا۔ اپنے باپ کا غرور اور گھمنڈ توڑنے کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ساتھ گھر کے سبھی لوگوں سے معافی مانگ لی تھی، یہاں تک کہ مجھ سے بھی۔ ایک رات میں لان میں ٹہل رہی تھی جب میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ بندھے چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے کتاب میں سر جھکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھ لیا، جب وہ قدم بڑھاتے میرے بالکل سامنے چلا آیا۔ تمہارا کزن ہوں، کام کے علاوہ تم سے بات نہیں کر سکتا کیا؟ اس کا لہجہ کافی عجیب تھا۔ میں بہت دیر اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ بتائیے، کیا مدد کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ میں نوٹ کر چکی تھی کہ اب سمیر خان کا رویہ پہلے سے بہت بدل چکا ہے۔ وہ آفس میں بھی میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ میری محنت کی داد دیتا تھا۔ مجھے جہاں بھی ضرورت ہوتی تھی وہ میری مدد کرتا تھا، تو میں بھی آرام سے اس سے بات کر رہی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اور اس دن میں نے تمہارے لیے جو باتیں کہی تھیں، اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی بڑی بڑی بھوری آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ سامنے کھڑا انسان نیند یا نشے کی حالت میں نہیں تھا، بالکل ٹھیک حالت میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھکا گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ شاید تم ہضم نہیں ہو رہی ہو، لیکن میں سچ میں بدل چکا ہوں۔ اور اس دن کے بعد وہ سچ میں بدل گیا۔ ہر انسان نے یہ بدلاؤ نوٹ کیا تھا، اور گھر کے سب لوگ بہت خوش تھے۔ سب نے محسوس کیا تھا کہ وہ پہلے کی طرح بدتمیز نہیں رہا، ہر بات پر ضد نہیں کرتا، اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کر انہیں کیا چاہیے تھا؟ اس بات کو 2 مہینے گزر چکے تھے، اور ان 2 مہینوں میں نے سمیر خان کو جتنا بدلا ہوا دیکھا تھا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا اب وہ ایسا سمیر بن چکا تھا جس کا دھیان ہر لڑکی حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتی تھی۔ لیکن وہ تو کسی اور کے نام کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ چاچا سمیر کی مرضی سے میری ماں سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں حیرت سے بیٹھی رہی۔ میرا دل لگاتار کانپ رہا تھا۔ میں نے ماں کو کافی بار سمجھایا، ماں، وہ انسان بھیڑیا ہے، وہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ اور ماں نے سختی سے میرے بازو کو دباتے مجھے خاموش کروا دیا۔ خبردار، انہی کے گھر میں رہتے ہوئے، انہی کا کھاتے ہوئے تمہیں ان کے خلاف بولتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ان کا نہیں کھا رہے ہیں، اس سب پہ میرے باپ کا حصہ ہے۔ میں بھی بہت ضدی تھی۔ ماں میری ضد کے آگے خاموش ہو گئیں۔ ویسے بھی وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان رشتوں میں زبردستی کی جائے۔ اس رات سمیر خود میرے کمرے میں چلا آیا۔ میں کافی خوش تھی۔ اپنے کمرے میں سمیر خان کو آتا دیکھ کر میں حیرت سے کھڑی ہوئی، جبکہ وہ سنجیدہ چہرے لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں تھوڑی دیر؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، اور میں بس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے یہیں سے واپس بھیج دوں، لیکن پھر مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ پاپا کی خواہش ہے کہ تم اس شادی سے انکار مت کرو۔ شاید وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھیں۔ وہ کچھ عجیب سا کشمکش کا شکار تھا۔ اس وقت وہ حد سے زیادہ معصوم لگ رہا تھا، جبکہ میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ سمیر خان، آپ میرے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ایک آزادی سے جینے والی لڑکی ہوں، جسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا آتا ہے۔ آپ کو تو میری سوچ سے اعتراض تھا، تو پھر بیوی کے روپ میں؟ اتنا کہہ کر میں نے اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ بہت پہلے کی بات ہے، سب کچھ گزر چکا ہے، اسے بھول جاؤ اور نئی زندگی کے بارے میں سوچو۔ مجھے یقین ہے کہ میرا ساتھ تمہارے قدموں کی زنجیر نہیں بنے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے میرے ہاتھوں کو تھام لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ نفرت سے محبت کیسے جنم لیتی ہے، لیکن اب مجھے اندازہ ہونے لگا ہے۔ میں حیرت سے وہیں کھڑی رہی۔ یہ انسان میرے دل سے جڑ چکا تھا، لیکن
یہ حقیقت میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ یہ شروعات تھی۔ لڑکیاں چاہیں جتنی بھی مضبوط ہوں، لیکن عمر کے ایک خاص حصے میں وہ وقت ضرور آتا ہے جب وہ جذباتی ہو کر پاگل پن کر جاتی ہیں، اور شاید اس وقت میں بھی اسی پاگل پن کا شکار ہو گئی۔ اور ویسے بھی یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ سامنے کھڑا انسان سمیر خان تھا، جس کی ایک مسکراہٹ پر لاکھوں لڑکیاں دل ہار جایا کرتی تھیں۔ تو میں کس کھیت کی مولی تھی؟ میں دھیرے دھیرے اس کے بارے میں سوچنے لگی، اور حالات میرے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ میں نے خود کو ہمیشہ مضبوط رکھا تھا، لیکن میری نفرت کب محبت میں بدل گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں سمیر خان کے نرم لہجے اور اچھے رویے کی عادی ہو گئی، اور شاید یہی بات میری زندگی میں قیامت لے کر اترنے والی تھی۔ اس دن میں نے چاچا کو خود ہی بتا دیا، جبکہ وہ انسان سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مجھے سمیر خان سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چاچا۔ اور گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگیں۔ سب لوگ میرے کہنے کا انتظار کر رہے تھے، ورنہ ساری تیاریاں پوری ہی تھیں۔ چاچا تو یہی چاہتے تھے کہ ان کے بھائی کی بیٹی ان کے بیٹے سے جڑ جائے۔ ایک طرف ان کی اچھائی کا بول بالا ہو، اور دوسری طرف گھر کی جائیداد گھر میں ہی رہ جائے۔ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی، جس کے لیے ابھی تک تو انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد سمیر خان کا دوسرا فیصلہ بھی مجھے بہت پریشان کر گیا۔ جب سمیر نے چاچا کے سامنے یہ شرط رکھی کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک الگ گھر لے کر وہیں شفٹ کیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری پرائیویسی ڈسٹرب ہو۔ ویسے بھی ہم اپنی زندگی کی شروعات بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، جس میں کسی کا دخل نہ ہو۔ سمیر کی ماں حیرت سے سمیر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ کوئی نئی شادی نہیں ہے سمیر خان، تم اس سے کچھ زیادہ ہی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ ماں، یہ میری زندگی ہے، میں اور ردا اسے بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کی رسم و رواج، یہاں کے نیم، یہاں کی دیواریں ہماری زندگی میں مشکلیں پیدا کریں گی۔ سمیر کے اندر یہ ہنر تھا کہ وہ اپنی بات منوا لیتا تھا، اور اس نے اپنی بات منوا ہی لی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن میں شادی کے جوڑے میں اس کی دلہن بنی بالکل تیار بیٹھی تھی۔ چہرے پر عجیب سے رنگ جگمگا رہے تھے، ہاتھوں پر خوبصورت سی سجی ہوئی مہندی میں جگمگاتا ہوا سمیر کا نام ایک الگ ہی مقام رکھتا تھا۔ میں کتنی دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ آج وقت کیا سے کیا ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں سمیر خان کے عتیق کو نہیں دہراؤں گی۔ وہ انسان میرا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سمیر دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف بیٹھا اپنی نظروں سے مجھے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے بس سمیر پر ایک ہی نظر ڈالی اور پھر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ دل عجیب سی کشمکش کا شکار ہو رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنے پاپا کی بہت یاد ستا رہی تھی۔ اگر ان کا ہاتھ میرے سر پر ہوتا تو شاید یہ وقت اور خوبصورت لگتا، اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے اپنا سب کچھ سمیر خان کے حوالے کر دیا۔ میں نے پوری ایمانداری سے اپنے آپ کو اس انسان کو دے دیا جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ زندگی نبھانے میں کس قدر ایماندار ثابت ہوگا۔ ابھی تک تو عجیب سے خیال آ رہے تھے، لیکن پھر بھی مجھے سمیر خان کی زبان اور اس پر پورا یقین تھا، اور یہ یقین مجھے کب لے ڈوبتا اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ شادی ہونے کے بعد مجھے اس کے گھر میں لے جایا گیا، جو گھر سمیر خان نے پہلے ہی خرید لیا تھا۔ اس کی شرط تھی، اور اس کی شرط کے حساب سے حویلی سے سمیر کے گھر گئی، جہاں پر ساری تیاری پہلے ہی ہوئی تھی۔ میرا بہت اچھے طریقے سے سواگت کیا گیا۔ چاچا کی فیملی مجھے لے کر وہیں گئی۔ پھولوں سے سجا ہوا کمرہ اتنا خوبصورت تھا کہ دیکھنے والے کی آنکھیں کھلی رہ جاتیں۔ ماں سے دور جانے کا دکھ تو تھا، لیکن یہ دکھ ہر لڑکی کو سہنا پڑتا ہے، اور میں کوئی گیروں میں تو نہیں جا رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ سمیر کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ میں جب چاہے ماں کے پاس جا سکتی ہوں، اور میرا ارادہ تھا کہ میں کچھ سمے کے بعد انہیں بھی اپنے پاس بلا لوں گی۔ رہی بات چاچا اور چاچی کی، تو میں ان سے کبھی اپنا رشتہ خراب نہیں کروں گی، کیونکہ وہ میرے پاپا کے رشتہ دار ہیں، اور مجھے اپنے پاپا سے سمبندھت ہر رشتے سے بہت پیار ہے۔ پھولوں سے سجے ہوئے کمرے میں اس وقت میں اپنے دل کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا، اور وہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ اندر آیا۔
شیروانی نے اس کے حسن کو اور چار چاند لگا دیے۔ چمکتی ہوئی آنکھوں سے اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ جھک کر میرا چہرہ دیکھ رہا تھا، دلچسپی سے کافی دیر تک۔ خاموشی سے نوٹ کرتے ہوئے میں نے نظر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی عجیب سی چمک نے میرے دل کو دھڑکا دیا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کوئی بات نہیں کریں گے؟ میں نے دھیرے سے کہا، جب ایک زوردار ہنسی نے اس رات کی خوبصورتی کو ایک بھیانک رنگ دے دیا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تم اتنا پاگل پن اور بے وقوف لڑکی ہو۔ بس تمہیں دیکھ کر یہی اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ جوانی بھرے جذبات کسی کو بھی ٹکنے نہیں دیتے۔ نہ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ میں بہت ڈر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سمیر؟ میرا جسم کپ کپا اٹھا۔ ایک انجان سے ڈر نے مجھے گھیر لیا تھا۔ بالکل ویسی باتیں کر رہا ہوں جیسے تم سمجھ پا رہی ہو، بالکل تمہاری طرح، پرافٹ میں ڈوبی ہوئی۔ نہیں نہیں، بلکہ اب مجھے پرافٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سب کچھ تو مجھے مل چکا ہے جس کے لیے میں نے اتنا کھیل رچایا ہے۔ ویسے تمہیں داد دینی پڑے گی، سمیر خان کے ملٹی ٹیلنٹڈ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ خود کو داد دے رہا تھا۔ ایک لڑکی کی زندگی اس کے ہاتھوں سے برباد ہو گئی اور اسے کوئی دکھ ہی نہیں تھا۔ میں حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور پھر آگے بڑھ کر اس کا کالر پکڑ لیا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت بھیانک مذاق ہے سمیر خان، میں چلا پڑی تھی، اور سمیر خان نے مجھے گلے سے دبا لیا۔ خبردار، اگر تمہاری آواز اس کمرے کی دیواروں سے باہر گئی تو میں تمہاری زبان کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں ہیرو پنتی کا، اب بھگتو۔ سب کی نظروں میں مجھے گرا کر تم ثابت کیا کرنا چاہتی تھی؟ میں بہت گھٹیا انسان ہوں، تو سن لو، یہی میرا کردار ہے، اور اب اسی کردار کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ میرا خیال ہے یہ سزا تمہارے لیے بہت بڑھیا ہے، اس سے بڑی سزا تو میں تمہارے لیے چن ہی نہیں سکتا۔ اس نے سچ کہا تھا، وہ رات قیامت کی طرح تھی۔ میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی سمیر خان، تم نے مجھے توڑ دیا ہے۔ مجھے پورا توڑتے ہوئے اپنی شدت میرے اوپر نکال کر واپس ہٹا تھا۔ جب میں روتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی، وہ ایک پل کے لیے میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ میں خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی مجھے دیکھتا تو پاگل ہو جاتا، لیکن وہ کیا کرتا، مجھے پانے کے بعد بھی وہ میرے لیے وہ جگہ بنا ہی نہیں پایا جو جگہ میں ڈیزرو کرتی تھی۔ جس دن میں نے سمیر کو گھر والوں کی نظروں میں گرا دیا تھا، سمیر نے اس دن ہی سوچ لیا تھا، اور پھر اس نے یہ ناٹک رچایا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دیکھ لو، تمہارے اور میرے بیچ یہ راز راز ہی رہے گا۔ ہمارا رشتہ کیسا ہے یہ بات صرف تم یا صرف میں جانتا ہوں، اور جس دن کسی تیسرے کو یہ بات پتہ چلی، اس دن تمہارے اوپر طلاق کا دھبا بھی لگ جائے گا، اور میرے خیال میں یہ تم کبھی نہیں چاہو گی کہ تمہارے اوپر طلاق کا دھبا لگے۔ اور سچ بھی یہی تھا۔ میں نے آج تک کبھی نہیں چاہا تھا کہ طلاق کا دھبا لے کر اپنے باپ کے گھر واپس لوٹ جاؤں، جہاں کوئی بھی میرا انتظار نہیں کر رہا ہوگا۔ میری بوڑھی ماں جو شاید اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتی۔ یہ فیصلہ میرا فیصلہ تھا، اور اس رات میں نے اپنے دل پر پتھر رکھے ہوئے طے کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو اسی طرح نبھاؤں گی۔ اگر حالات کبھی میرے بس میں ہوئے اور اوپر والے نے اس انسان کا دل میری طرف موڑ دیا تو سمجھ لوں گی کہ مجھے میری زندگی کی ساری خوشیاں مل گئیں، اور اگر نہیں ملا تو اس سے زیادہ میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ سمیر نے پوری طرح مجھے اپنے بس میں کر لیا تھا، میرے آنے جانے پر پوری پابندی لگا دی تھی۔ کسی سے بات کرنا، کسی سے ملنا، یہ سب کچھ میں سمیر خان کی مرضی کے حساب سے ہی کر سکتی تھی۔ اگر اس کی مرضی کے خلاف اگر میں ایک قدم بھی اٹھاتی تو مجھے سزا ملتی تھی۔ شادی کے 15 دنوں کے بعد ہی میں اتنا ٹوٹ چکی تھی کہ اس کی دی ہوئی ساری تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی سارا دن اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ میں نے اپنے گھمنڈ کو توڑ دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ انسان تھا کہ اپنے بدلے سے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں تھا کہ میں اس کے چاچا کا خون ہوں۔ میں کھانا اس کے سامنے رکھتی تو وہ بھیانک انداز میں کھانا اٹھا کر دور ڈھکیل دیتا۔ ایسا کوئی بھی موقع نہیں تھا جس پر وہ مجھے بے عزت نہیں کرتا تھا، لیکن میں خاموش ہو جاتی، اور شاید خاموشی ہی میرے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہو رہی تھی۔ وہ دوبارہ اپنی روٹین میں واپس لوٹ آیا۔
ایک بار پھر رانیہ نے اس کی زندگی میں شاندار انٹری دی تھی۔ وہ تو اس بات پر ناراض تھی کہ سمیر نے رانیہ کو بتائے بنا ہی شادی کر لی، کہ اگر وہ شادی کرے گا تو صرف رانیہ سے، اور رانیہ بھی حسین خوابوں کو آنکھوں میں چھپائے بیٹھی تھی کہ وہ خان حویلی کی بہو بنے گی۔ اس رات وہ رانیہ سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر گیا۔ رانیہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتی تھی، جبکہ اس کی باقی ساری فیملی ودیش ملک میں تھی۔ اس کے ماموں نے سمیر سے جانے کے لیے کہہ دیا کیونکہ رانیہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ وہ اتنے دن رانیہ کو نہ دیکھتے ہوئے تڑپ رہا تھا۔ میں صرف اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، رانیہ سے تم کوئی بات نہیں کرو گے، جو بات کرو گے مجھ سے کرو گے۔ اگر تم رانیہ سے شادی نہیں کر سکتے تو چپ چاپ اس کی زندگی سے نکل جاؤ۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اور رانیہ میرے پاس امانت ہے۔ یہ رانیہ کے ماموں سمیر سے کہہ رہے تھے۔ وہ چپ چاپ واپس لوٹ آیا۔ اس کے دماغ میں عجیب سی پریشانیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ رانیہ سے شادی کر لے گا تو اس کا باپ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، جبکہ دوسری طرف میں تھی جس سے وہ نفرت کرنے کے بعد بھی مجھے خود سے دور نہیں بھیج سکتا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر رانیہ اس کی زندگی میں آ جائے گی تو وہ اسے میرے پاس نہیں آنے دے گی اور مجھے بھی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی، اور سمیر کو یہ کبھی بھی برداشت نہیں تھا کہ وہ مجھے نظر انداز کر کے اپنی زندگی سے جانے دے، جسے بڑی مشکلوں کے ساتھ حاصل کیا تھا۔ آخر میں اس کی زندگی میں نہیں رہوں گی تو وہ مجھے احساس کیسے دلائے گا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس رات وہ کمرے میں آیا تو پیچھے ہی میں اس کے کمرے میں چلی آئی۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ میں نے دروازے سے جھپکتے ہوئے پوچھا تھا۔ جب اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں جگمگا رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ جب میں زیادہ ٹینشن میں ہوتا ہوں تو میرے پاس آنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ شاید تمہارے دماغ میں یہی چل رہا ہے کہ میں تمہاری طلب کروں گا۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے تانا مارا تھا، جبکہ میں سرخ چہرے کے ساتھ سر جھکا گئی۔ زندگی میں جو کچھ گزر چکا ہے اسے بھول جاؤ سمیر، چلو خوبصورت شروعات کرتے ہیں۔ وہ میرا چہرہ دیکھتے ہوئے ہنس دیا۔ شروعات؟ اور وہ بھی تمہارے ساتھ؟ میں تمہاری شکل پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا ردا۔ سمیر، تم نے ہمیشہ مجھے بے عزت کیا ہے، تو پھر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مجھے اپنی زندگی سے الگ کر دیجیے اور اپنا راستہ چن لیجیے جس پر چل کر آپ کو اپنی منزل مل جائے گی۔ مجھے بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ رانیہ سے مل چکا ہے، تو بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تو وہ چھوڑنے کی بات پر غصے سے میری طرف بڑھا اور میرے لبوں پر جھک گیا۔ کافی دیر تک اپنی شدت دکھانے کے بعد وہ پلٹا اور میرا چہرہ دیکھتا رہا۔ آج تو میں نے تمہاری زبان سے یہ بات سن لی ہے، اگر اب مجھے کبھی بھی سننے کو ملی تو تمہاری گردن دبا دوں گا۔ اس دن رانیہ کا سارا غصہ مجھ پر نکل گیا اور آخرکار وہ اس فیصلے پر آ کر اٹک گیا کہ رانیہ سے شادی کرنی ہے۔ وہ کسی بھی صورت رانیہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی اس سے دور رہ سکتا تھا۔ اس کی محبت تھی، اس کے ساتھ 5 سال گزار چکا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آخری وقت پر اسے چھوڑ دیتا؟ اس نے میرے سامنے بھی یہ بات کہہ دی اور میں بس چپ چاپ گردن جھکائے اپنے آنسو پی رہی تھی۔ میں نے کتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، اپنی زندگی ایسے انسان کے حوالے کر دی جو انسان مجھے بھی نہیں سمجھتا تھا، اور اب اس کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن سمیر ایک بار پھر رانیہ کے ماموں کے سامنے گیا۔ ان کے سامنے بیٹھا، انہیں اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا گیا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، تمہارا جو بھی فیصلہ ہے میں رانیہ کو بتا دوں گا، لیکن اس وقت میری بچی بہت بڑے ٹراما سے گزر رہی ہے۔ تمہاری شادی نے اسے پوری طرح توڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ حویلی جائے گی، ورنہ ہماری کچھ شرطیں ہوں گی جو تمہیں ماننی پڑیں گی، کیونکہ ہمیں بھی سرکشا چاہیے، اور میں اب اس بارے میں فکر مند ہوں کہ تمہارا باپ کبھی بھی اپنی بھتیجی کے مقابلے میری بھانجی کو نہیں اپنائے گا۔ سمیر سوچنے لگا کہ شاید ماموں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی رانیہ کو حویلی نہیں لے کر جا سکتا۔ آپ کو جو شرطیں لکھوانی ہیں مجھ سے لکھوا لیجئے۔ ٹھیک ہے، پھر شادی میرے ہی گھر میں ہوگی، ساری تیاریاں میری طرف سے ہوں گی۔ پہلے تو تم رانیہ کے نام پر ایک فلیٹ خریدو گے اور اس کے نام پر ٹرانسفر کر دو گے، جہاں تمہاری زندگی کی شروعات ہوگی، اور شادی ہونے کے بعد میں رانیہ کو وہاں بھیج دوں گا۔ کچھ اور بھی شرطیں ہوں گی جو رانیہ کو چھوڑ دینے پر تم پر لاگو ہوں گی،
اور وہ سب کچھ تمہیں رانیہ کے نام پر کرنا ہوگا۔ سمیر کو رانیہ پر آنکھیں بند کر کے یقین تھا، اسے یقین تھا کہ رانیہ کبھی بھی اسے نہیں چھوڑے گی اور رانیہ کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر وہ اپنا سب کچھ بھی رانیہ کے نام کر دیتا تو وہ بھی اس کی تھی۔ جب رانیہ اس کی تھی تو اس سے جڑی ہر چیز پر بھی میں حق رکھتا تھا۔ اس نے سر جھکاتے ہوئے ہاں کہہ دیا اور ماموں نے اسے گلے ملتے ہوئے بدھائیاں دی تھیں۔ 15 دنوں کے بعد آ جانا، تمہاری شادی ہو جائے گی اور جبھی رانیہ کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ سمیر خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ رانیہ نے ایک بار پھر سے اس سے بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ سمیر حیران تھا، رانیہ نے یہ ضد کیوں نہیں کی کہ وہ ردا کو چھوڑ دے، اور اس نے پہلے ہی شرط بھی رکھی تھی کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ رانیہ کے ساتھ وہ سرے عام بات چیت کر لیتا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں بس بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہتی۔ 15 دنوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جس دن میں نے اسے انسان کے سامنے منت بھرے لہجے میں ریکویسٹ نہ کی ہو کہ وہ میرے حق کو نہ بانٹے، میرے اوپر یہ ظلم نہ کرے۔ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ کسی کو بتائے بنا میں جس تکلیف سے گزر رہی تھی، یہ صرف میں ہی جانتی تھی یا اوپر والا۔ میں نے کیا کوشش نہیں کی تھی کہ وہ شخص میرا بن جاتا، لیکن آخر کار میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا سوائے ظلم، بے عزتی اور تکلیف کے۔ اگر وہ رانیہ کے پاس چلا جاتا تو مجھے یقین تھا کہ رانیہ کے صرف ایک اشارے پر ہی وہ مجھے اپنے آپ سے دور کر دے گا۔ سمیر نے خود ہی رانیہ کے ساتھ مل کر ساری شاپنگ کی، ساری تیاریاں کی تھیں اور میں بس دیکھتی رہی۔ خاموشی کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ابھی بھی اس انسان کو موقع دے دیتی، لیکن شاید وہ اس اندھے کنویں میں گرنا چاہتا تھا۔ اسے زندگی سے خطرناک ٹھوکر کھانے کی خواہش تھی، جس ٹھوکر کو کھانے سے پہلے ہی زندگی ابھی بھی اسے منع کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ آخری دن تھا، وہ شادی کے لیے میرے سامنے ہی بالکل تیار ہوا اور میں بس دکھ بھری نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ نہ جانے دل میں کتنے ارمان ٹوٹ گئے تھے۔ مجھے ایک چھوٹی سی امید تھی کہ وہ واپس پلٹ آئے گا، میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن اس دن وہ پورا تیار ہو کر جب دروازے سے جانے لگا تو میں ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی۔ اوپر والے کے واسطے یہ ظلم مت کرو سمیر خان، مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ میں جھکتی ہوئی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر میں درد بھری آواز میں رو پڑی، جبکہ سمیر خان نے جھکتے ہوئے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ نہ جانے کیوں میرے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں سمیر خان۔ مجھے لگا کہ یہ آخری کڑی ہے جس انسان کے قدموں کو روک لے گی، اور وہ کافی دیر حیرت سے مجھے دیکھتا رہا۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف تمہارے لیے، میرے لیے نہیں۔ اگر یہ بچہ رانیہ کے پیٹ سے ہوتا تو شاید میرے لیے الگ مقام رکھتا۔ ہاں میری اولاد ہے اور ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گی، لیکن یہ مت سوچنا کہ یہ میرے پیروں کی زنجیر بن جائے گی۔ سوچ لو سمیر خان، یہ نہ ہو کہ پچھتاوا تمہاری تقدیر بن جائے، یہ نہ ہو کہ کل کو تم لوٹنے کی کوشش کرو اور تمہارے سارے راستے بند ہو جائیں۔ وہ ہنستا ہوا بولا، سمیر خان پر کم سے کم ایسا وقت تو کبھی نہیں آئے گا۔ رانیہ کے ماموں نے ساری تیاریاں کر لی تھیں، کچھ لوگوں کے بیچ ان کی شادی ہوئی اور پھر رانیہ کے ساتھ فلیٹ میں آ گیا۔ وہ رات بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ سمیر نے کبھی بھی اس رات کی خوبصورتی کے بارے میں سوچا نہیں تھا۔ رانیہ اس کی باہوں میں تھی اور محبت بھرے لمحے، جبکہ دوسری طرف میں سلگتی ہوئی رہ گئی تھی، جس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ اس دن میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنے کپڑے اٹھائے اور چپ چاپ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی، جس گھر میں آنے کے بعد میں نے صرف پریشانیوں کو جھیلا تھا۔ میں نے چوکھٹ پر پلٹ کر ایک بار دیکھا تھا۔ میں نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا کہ میں سمیر خان کے ساتھ اپنی جنت کی شروعات کروں گی، لیکن شاید سب کچھ میرے نصیب میں نہیں تھا۔ ہر ایک کو سب کچھ نہیں ملتا۔ میں چپ چاپ لوٹ گئی، جبکہ سمیر غیروں کی باہوں میں پوری رات مزے سے گزارتا رہا۔ صبح سمیر اٹھا تو رانیہ کمرے میں نہیں تھی۔ ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی اور سوچنے لگا کہ شاید مسز بیوی ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں، جو اتنی جلدی اٹھنے کے بعد باہر بھی چلی گئیں۔ فریش ہو کر جب وہ باہر آیا تو اسے دیکھ کر کافی پریشانی ہوئی کہ وہ پورے فلیٹ میں موجود نہیں تھی۔ وہ بار بار اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا، لیکن نمبر لگ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر وہ گاڑی نکال کر اس کے ماموں کے گھر پہنچ گیا
اور وہاں جانے پر جو حقیقت اسے پتہ چلی تھی، اس نے سمیر کے سر پر بم پھوڑ دیا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے اور وہ لوگ سورج نکلنے سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے، اور آج ہی ان لوگوں کو یہ شہر چھوڑ کر جانا تھا۔ نوکر نے سمیر کو آخری بار بتایا کہ رانیہ نے ایک میسج دیا ہے کہ اس کے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شادی سب کچھ نکلی تھی، وہ لوگ، وہ محبت بھرے وعدے، وہ سب کچھ نکلی تھے۔ رانیہ نے اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا اس رات میں کہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اور رہی بات رات گزارنے کی، تو رانیہ نے نہ جانے کتنی ہنسی لمحے کیمرے میں کیپچر کر لیے تھے۔ صرف چٹکی بجانے کی دیر تھی اور سمیر پورے شہر میں بدنام ہو جاتا۔ سمیر کے دل میں تھا کہ کاش اس وقت رانیہ اس کے سامنے ہوتی اور وہ اس کے قدموں میں بیٹھ جاتا، اس سے کہہ دیتا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے۔ رانیہ سب کچھ لے کر اس کی زندگی سے نکل گئی تھی، اور جس دن وہ میرے پاس پلٹا تھا، اس دن سمیر کو پتہ چلا کہ میں تو اسی دن اس کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر حویلی گیا اور چاچا نے اسے دروازے پر ہی روک دیا تھا۔ اب حویلی میں تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، قدموں پر واپس لوٹ جاؤ۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ میری پرورش میں اتنی کمی رہ گئی تھی۔ چاچا جی آج ہارے ہوئے، ان کے چہرے پر پہلی والی شان شوکت نہیں تھی۔ انہیں سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ میں صرف ایک بار ردا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور چاچا نے آواز دیتے ہوئے مجھے وہیں بلا لیا اور بولے، جو بات کرنی ہے میرے سامنے کرو۔ سمیر میری طرف بڑھا تھا۔ ردا، تم مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میرا بچہ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جا پڑا۔ لعنت ہے تمہارے اوپر، تمہارے بے نام رشتے پر۔ سمیر خان، نکل جاؤ میری زندگی سے اور دوبارہ لوٹ کر مت آنا۔ آج میں آزاد ہوں اپنے ہر فیصلے میں۔ چاچا نے اپنا سب کچھ میرے نام پر ٹرانسفر کر دیا تھا۔ سمیر کے لیے بے دخل کے پیپر کے ساتھ ساتھ طلاق کے پیپر سبھی تیار تھے۔ یہ راستہ بدلے کا راستہ تھا، یہ مشکل راستہ تھا، لیکن سمیر نے یہ راستہ خود اپنے لیے چنا تھا۔ کبھی کبھار ہم دوسروں کی نفرت میں خود کو برباد کر دیتے ہیں، اور وہ ایک انسان تھا جس نے ایک بے نام سی نفرت میں سب کچھ برباد کر دیا۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔